بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز حاضرین کو خوش آمدید۔ نور مقدم کیس میں آج جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خاص طور پہ جو جمیل ان کا کک تھا اس کے حوالے سے عدالت نے اپنا 5 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ تو آج اس کی جو عدالت نے کیا اس کے اندر لکھا ہے، وہ جو چیدہ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اس کے اندر جہاں تک ہمیں لگتا ہے ہماری آبزرویشن کے متعلق، کیونکہ شروع سے آخر تک اس کیس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں، جو چیزیں اس کے اندر ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے۔ اس کیس کے اندر جو جمیل کے حوالے سے رپورٹ ہے 173 کی رپورٹ کے اندر جو رول بنتا تھا وہ واضح طور پہ نہیں لکھا گیا۔ یہاں پر تفتیش کی دوران جو تفتیشی افسر ہے اس کے لحاظ سے اور پراسیکیوشن کے حوالے سے تھوڑی سی کوتاہی ہمیں لگتا ہے کہ کوتاہی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا رول نہیں بنتا اور اس کی آج ضمانت عدالت نے منظور کر دی ہے۔ تو آج میں آپ کو ابھی سنانے والا ہوں اس کا جو فیصلہ تھا، عدالت نے کیا کیا اس کے اندر عدالت نے لکھا، اپنے ریمارکس دیے اور آخر میں اس کا جو فیصلہ سنایا اس کے کیا کیا نکات تھے، اور اس کا آنے والے جو مزید ٹرائل ہوگا اس کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا۔ اور یہ وہی عدالت ہے جہاں پہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے۔ تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین، اس میں عدالت کا جو فیصلہ تھا اس کے اندر یہ تھا کہ عدالت نے لکھا کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم کی ضمانت اسی عدالت کے اندر خارج کیا گیا تھا، لیکن ہر ملزم کے فیکٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں کہ اس کے لحاظ سے اس کا کیا کیا رول بنتا ہے، اس نے کیا اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ کتنا اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جرم ہے اس کے اندر، اس کے مطابق ثبوت کو دیکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد عدالت یہ بھی لکھتی ہے کہ ریکارڈ میں موجود جو ثبوت ہیں اس کو دیکھ کر عدالت اپنا فیصلہ کرتی ہے۔ ضمانت دینا یا نہ دینا اس کا فیصلہ ثبوت دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ عدالت پھر لکھتی ہے کہ عدالت گہرائی میں نہیں جاتی، کہ ثبوت کو دیکھ کے عدالت اپنا فیصلہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے، آگے اس کے پیچھے اس کے ذہن کے اندر یا اس کا پیچھے اس کا مقصد کیا تھا، وہ اس کا مقصد کوئی گھنونا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، عدالت اس ڈیپتھ کے اندر نہیں جاتی، اس گہرائی کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو عدالت کے سامنے جو فیکٹ رکھے جاتے ہیں، جو ثبوت رکھے جاتے ہیں، اس کو دیکھ کے عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ تو اس کے بعد عدالت آگے لکھتی ہے کال ڈیٹا کے حوالے سے کہ کال ڈیٹا کے مطابق جمیل 19 جولائی کو ذاکر جعفر کے ساتھ رابطے میں تھا، 19 جولائی کو ذاکر جعفر کے ساتھ رابطے میں تھا، اور پھر 20 جولائی کو عصمت آدم جی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اور پھر اس کی جو ٹائمنگ بتائی گئی وہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کو ضمانت ملی ہے، کیونکہ جو کال ڈیٹا پچھلا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر عصمت آدم جی کا جو کال ڈیٹا ہے وہ جو کروشیل ٹائم ہے جس وقت نور مقدم کا قتل ہوا، اور اس کے بعد اس سے پہلے اور بعد میں ان کے والدین ذاکر جعفر کی اور عصمت آدم جی کی کال رابطہ آپس میں کال ریکارڈ میں وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے عدالت یہاں پہ وہ فیکٹ بڑا یہاں پہ بتایا کہ جس کی وجہ سے ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ وہ جو ٹائمنگ ہے اس کی یہاں پہ 8:35 20 جولائی کو، جس دن یہ وقوع ہوا اس دن عصمت آدم جی سے بات ہوتی ہے، اور عدالت یہاں پہ لکھتی ہے کہ یہ وہ ٹائمنگ ہے جب یہ وقوع ہو چکا تھا، کیونکہ ریکارڈ کے مطابق نور مقدم کو نور مقدم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، وہ ٹائمنگ جو تھی وہ 6:30 سے لے کر 7:30 کے درمیان یہ وقوع ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق جو ہے وہ 7 بجے کے قریب یہ وقوع ہوا ہے۔ تو یہ جو رابطہ ہوتا ہے جمیل کا، جو ان کا کک ہے، اس کا رابطہ ہوتا ہے عصمت آدم جی کو ذاکر جعفر کے ساتھ 19 جولائی کو رابطہ ہوتا ہے، ایک دن پہلے کا، اور پھر 20 جولائی کو عصمت آدم جی کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، اور وہ جو ٹائمنگ تھی وہ 8:35 تھی، اور عدالت یہاں پہ لکھتی ہے کہ یہ وہ ٹائمنگ ہے جب یہ واقعہ ہو چکا تھا، اس لیے عدالت اس کی ضمانت کو منظور کرتی ہے، اور اس لیے اب جو ٹرائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، تفتیش جو ہے ٹرائل شروع ہو چکا ہے، تفتیش مکمل ہو چکی ہے، اور جو تفتیشی افسر نے اس کے متعلق لکھا کہ اس کو پتہ نہیں چلا، اس کو جو چوکیدار ہے افتخار
اس کے تھرو اس کو پتہ چلتا ہے. تو اس وجہ سے ایک تو اس کو پتہ نہیں تھا، یہ اس کیس سے لا علم تھا، لیکن پروسیکیوشن کا یہاں پہ یہ کہنا تھا کہ جب یہ وقوع ہوا، یہ سی سی ٹی وی کی جو 40 گھنٹے کی جو وہ ویڈیو ہے اس کے اندر اس کے مطابق یہ گھر کے اندر موجود تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو یہ سارا کچھ پتہ نہیں تھا اور پھر اس نے عدالت اس کو پولیس کو نہیں بتایا اور اس نے اطلاع نہیں کی اور اس فیکٹ کو چھپایا. جب نور مقدم کو اغوا کیا گیا، یرمغال بنایا گیا گھر کے اندر، تو اس کے اوپر تشدد ہوتا رہا. یہ ساری باتیں اس کو پتہ تھیں پروسیکیوشن کے مطابق، لیکن عدالت نے اس فیکٹ کو نہیں دیکھا اور صرف یہ بتایا کہ اس کا عصمت آدم جی کے ساتھ جو رابطے کی جو کال ریکارڈ ہے وہ 8:35 ہے. اس لیے یہ وہ ٹائمنگ ہے جب یہ وقوع ہو چکا تھا. اور پھر اس کے بعد عدالت اپنا آخری جو فیصلہ سناتی ہے کہ 173 کی رپورٹ کے مطابق کوئی اس کا خفیہ یا خاص رول نہیں بنتا یا اس کا ٹرائل کے اوپر لگتا نہیں ہے کہ یہ اثر انداز ہوگا، یا اس کا جب وقوع ہوا اس وقت یہ کیس کے اندر جو ایویڈنس تھے اس کو ٹیمپر کرنے میں ملوث تھا. اس قسم کے کوئی جو ثبوت ہے وہ نہیں ملے، نہ ہی 173 کی رپورٹ کے اندر یہ مینشن کیے گئے اور نہ ہی تفتیشی افسر کے مطابق جو ہے یہ پایا گیا. تفتیشی افسر کے مطابق یہ گلٹی پایا گیا، یہ اس کے اندر عدالت نے اپنا لکھا. پھر عدالت آخر میں لکھتی ہے کہ یہ منصہرہ کا رہائشی ہے اور باورچی ہے، اس کا ثبوت مٹانے یا ٹرائل کے اندر کسی قسم کا کوئی اثر جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی اثر اس کا ہوگا. تو اس وجہ سے عدالت جو ہے 50,000 مچلکوں کے عوض اس کی ضمانت کو منظور کرتی ہے. تو ناظرین، یہ وہ فیصلہ تھا جو عدالت نے جمیل کے متعلق یہ فیصلہ سنایا. اپنا تفصیلی 5 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ تھا وہ سنا دیا ہے اور آج یہ 8واں ملزم تھا جو رہا ہو چکا ہے. اب پیچھے جو بچ گئے ہیں وہ 4 ملزم ہیں. اس میں ایک مالی ہے اور دوسرا اس کا باورچی ہے اور 5 ملزمان بچتے ہیں مزید اس کے 4 ملزمان بچتے ہیں. ذاکر جعفر، اس کی جو والدہ ہے وہ تو ان کی ضمانت کا عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اس کے ساتھ باقی جو اس کے مین اکیوز ہے وہ بچتا ہے اور 2 اس کے جو ملازم ہیں، ایک باورچی اور ایک مالی. یہ 4 ملزمان باقی بچتے ہیں. اب ان کا جو رول ہے اس کے اندر دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ ان کی ضمانت ہوگی. جن کی ضمانت جہاں پہ جتنی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے اور میرے خیال میں آگے جو مالی ہے یا چوکیدار ہے اس کا اور ساتھ جو اس کا والد ہے ذاکر جعفر، اس کی بھی ضمانت نہیں ہوگی. اس حوالے سے یہ لگتا ہے کیونکہ عدالت نے جو فیکٹ لکھے تھے باری باری سب کے بارے میں وہ واضح طور پہ ہے، کہاں کہاں پہ جن کو جو یہاں پہ ریلیف مل سکتا تھا انہوں نے وہ اویل کیا اور جہاں آگے ان کو لگتا نہیں ہے کہ کسی کی ضمانت ہوگی. اور مالی کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ واضح طور پہ اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر باقاعدہ طور پہ دیکھا گیا کہ اس نے کس طرح نور مقدم کو جانے سے روکا اور گیٹ کو بند کیا، کھولنے سے منع کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو چوکیدار ہے اس کا تو واضح رول ہے کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر واضح طور پہ تھا جب عدالت اس کے اندر دیکھا گیا کہ نور مقدم آتی ہے اور اس کے تقریباً 10 سیکنڈ کے بعد وہ باہر جانے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس نے چوکیدار نے اس کو جانے سے منع کیا. پھر آگے بھی جب وہ چھلانگ لگا کے متعدد بار کوشش کرتی ہے، پھر دونوں مالی اور چوکیدار جو ہے اس کو جانے سے روکتے ہیں. تو ان کا رول جو ہے وہ وہاں پہ واضح ہے کہ اس نے ان کی معاونت کی ہے جو ملزم ہے اور ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ واضح طور پہ ہیں. آپ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف پر مبنی ہوگا. یہ جتنے بھی اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بڑی انصاف کرنے والی ذات ہے، اس کے سامنے ان سب کی کچھ بھی نہیں چلنے والا. تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کی کچھ رائے ہے تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. آپ کی رائے کا ہمیں بڑا احترام ہوتا ہے. آپ نیوٹرل رہتے ہوئے آپ اپنی رائے دیا کریں. اور ابھی کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.